ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على أعماله. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأعلام شفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمتقين المتقين الصالحين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين وأمراء الله في الأرضين سيما بقية الله وحجة الله سيما بقية الله وحجة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أجعلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خدائے منان خدائے کریم تمام مومنین کی حاجات شرعیہ پوری فرمائے، مومنین کی مشکلات رفع فرمائے، مومنین جو بیمار ہیں اور خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام مومنین کی دعائیں پوری فرمائے، حاجات بار لائے، سفر میں موجود مومنین کے سفر بخیر فرمائے، خصوصاً زیارات اور عمرے کے مسافرین کے سفر بخیر فرمائے، جن مومنین کو زیارت کا اشتیاق ہے، حج و عمرے کا شوق ہے، خدائے کریم ان کے لیے اسباب سفر فراہم فرمائے، جو مومنین پردیس میں موجود ہیں ان پردیسیوں کو وطن آنے میں مدد فرمائے، جہاں جہاں مومنین موجود ہیں تمام
فرمائے۔ خدا کریم اس نورانی وجود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور سے پہلے اس نورانی اور مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے۔ خدا منان ہماری ان بہت ہی حقیر سی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں مومنین موجود ہیں بلند آواز میں صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حسب توفیق اور حسب روایت علی کلام میں قرآن کی ایک آیت مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ الصافات میں 101 نمبر پر موجود ہے۔ انشاءاللہ آج اس آیت اور اس کے آس پاس میں موجود کچھ حقائق بارے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ بات کرنی ضروری ہے بطور مقدمہ، بطور دیباچہ اپنی کلام کا، کہ قرآن مجید انسان کی اس زندگی کو اور اس کے بعد والی زندگی کو بہترین اور حیات طیبہ، جس کا عنوان قرآن میں حیات طیبہ دیا گیا ہے، جو کہ بہت سارے طیب امور کو جوڑ کر حیات طیبہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ حیات طیبہ اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور اس دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی حیات طیبہ انسان کا نصیب بن سکتا ہے۔ محدود نہیں ہے حیات طیبہ آخرت کے لیے کہ اس جہان میں ہی صرف اچھی زندگی ملے گی، اس میں بھی مل سکتی ہے، لیکن یقیناً اس کی شرائط اور اس کے حالات اور اس کی ضروریات یہ پوری کرنی اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں جو ہمارا اس دنیا میں تنگی کا اور مادی ماحول ہے، اس ماحول میں بھی حیات طیبہ کا حصول ممکن ہے، محال نہیں ہے، لیکن عام طور پر عام حالات میں اس کا حصول اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اپنی طرف سے فارمولہ بتا دیا ہے، قوانین دستور واضح کر دیا ہے، ایک شک پہ کام کیا ہے۔ قرآن نے کوئی زاویہ انسانی زندگی کا چھوڑا نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس نہ کیا ہو، اس کے بارے میں اپنی بات نہ بتائی ہو۔ قرآن میں ہر موضوع پر بات کر دیے، ہر بات کو وضاحت کے ساتھ اگر تھوڑی سی دقت اور توجہ کی جائے تو انسان قرآن میں پا سکتا ہے، موجود ہے۔ بس اتنا ہے کہ تھوڑا تدبر، تھوڑا تفکر اور انسان قرآن کی طرف رجوع کرے تو اس کو اسی دنیا کی فلاح اور بہبود اور اچھائی مل سکتی ہے۔ حصول اس کا اتنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج کل کے معاشرے میں پہلے بھی اسی طرح تھا، آج بھی اسی طرح ہے، انسانی زندگی میں ایک بہت مہم بات، بہت مہم عنصر جس سے ہر انسان یا اکثر انسان اس سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، وہ اولاد ہے۔ انسان کی اولاد یا نئی نسل جسے آپ کہہ رہے ہیں، نئی نسل،
نسل جدید اس کو کیسے تربیت کی جائے، اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، کس انداز میں اس کے ساتھ معاشرت اور معاملت کی جائے کہ وہ ایک اچھا انسان، اپنے لیے کمال کو پہنچا ہوا انسان بن سکے، ہم اس کے مددگار واقع ہوں، ہم اس کو اپنی زندگی کے بنانے میں اپنی نفسیات، اپنی ذہنیات، اپنے سوچ کے تکامل میں مددگار واقع ہوں۔ کس انداز میں یہ کام کرنا چاہیے؟ قرآن میں آیا کوئی اس قسم کے تعامل کے نمونے موجود ہیں کہ والدین نے اپنے اولاد کے ساتھ کوئی تعامل کیا ہو، کوئی معاشرت کا ایک انداز، برتاؤ سلوک کا ایک انداز کوئی قرآن میں موجود ہو؟ تو ہمارے پاس قرآن میں ڈھونڈے سے تو کئی جگہ بہت ساری تھوڑی دور جا کر مثالیں ملیں گی، لیکن دو مثالیں بہت ہی واضح اور بہت ہی دو ٹوک انداز میں موجود ہیں۔ آج ہو سکتا ہے ہم اگر دونوں کو بتا سکے تو دونوں کو عرض کریں گے، نہیں تو اشارتاً انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ پہلی جو آیت آپ دوستوں کے سامنے پیش کی ہے، ایک جوان اولاد اور ایک باپ کے آپس میں تعامل کی بات ہے۔ بہت ہی مہم بات ہے، اور جو تعامل کیا گیا ہے ایک اچھے باپ اور ایک اچھے بچے اور بیٹے کی آپس میں کیسے تعامل ہوتا ہے، اور اس میں کن کن باتوں کا باپ نے دھیان کیا ہے اور کن کن باتوں کا بیٹے نے دھیان کیا ہے۔ البتہ بیٹے سے تو توقع اس لحاظ سے نہیں ہوتی کہ عمر میں وہ کم ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ توقع نہیں ہونی چاہیے، بات صرف والد کی طرف سے اور بڑوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک دوسری مثال میں ایک طرف ایک باپ ہے اور نالائق اولاد کے ساتھ اس کا واسطہ ہے۔ دو مثالیں قرآن میں موجود ہیں اور خدا کریم بیان کر رہا ہے، اور خدا کریم کبھی بھی قرآن میں کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے جس میں خدا کریم نے اپنا نقطۂ نظر قرآن نہ بیان کیا ہو۔ یہ کوئی اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہانی کی یا قصے کی یا باتوں کی کہ بس ایسے ہی ہو گیا اور قرآن اس سے ایسے ہی گزر جائے، اور خدا کریم اپنا جو الہی نقطۂ نظر ہے اس کو اس میں بیان نہ کرے، ایسا کبھی نہیں۔ پہلی مثال حضرت ابراہیم کی عرض کرتا ہوں، یہ مثال ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ کوئی بندہ خدا کہے کہ ایک نبی اور اس کا بیٹا جو کہ نبی ہے، ان کی مثال ہمارے لیے کیسے کارگر ہوگی، تو میں عرض کروں گا کہ وہ کس طرح اس لیول پر ہی بات ہوتی ہے۔ خدا کریم سورہ صافات میں فرماتا ہے، وعلیکم السلام، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے نبی حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کو بشارت دی ایک بیٹے کی۔ بیٹا حلیم ہے، ایک بڑی اچھی صفت ہے، یہ خدا کریم کے ناموں میں سے یا صفات میں سے ایک حلیم ہے۔ وہ حلیم کی صفت انسان بھی حاصل کر سکتا ہے، اور تبھی تو نبی کے بیٹے کو حلیم کے نام سے کہا۔ خود حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی حلیم بتاتے ہیں، حلیم بیٹا دے دیا۔ اب جو بیٹا دیا ہے تو خدا کریم نے حضرت ابراہیم کو آزمانا ہے، اطاعت کی لیول دیکھنی ہے کہ کتنی اطاعت موجود ہے اس بندے میں۔ حضرت ابراہیم کے قصے قرآن میں بہت
بڑھ چڑھ کر بیان ہوئے اور تعریفات کے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ قائم کر دیے گئے ہیں حضرت ابراہیم کے لیے سلام اللہ علیہ۔ اور اشارتاً کہتا ہوں ان دوستوں کے لیے جو حالات حاضرہ پر بھی تھوڑا بہت نظر رکھتے ہیں، قرآن میں ہمیں بھی اور نبی خاتم کو بھی اتباع ملت ابراہیم کا حکم دیا گیا۔ نبی خاتم تو اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار انبیاء اور دین کو مکمل کرنے والے نبی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی عظمت اتنی دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ حضرت ابراہیم کی جو دیانت تھی اس کی پیروی کی جائے۔ ہم یہ تو بہت سنتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی کے مقابلے کی آیت حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے اسی طرح کی، وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ، وعلیکم السلام، حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی بالکل انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا کہیں ممکن ہے چھوٹا سا فرق ہو، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہی الفاظ ان کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن چونکہ قرآن سے اتنی واقفیت نہیں ہے اور بعض آیات کو سامنے رکھا جاتا ہے اور بعض کو نہیں رکھا جاتا، تو کم لوگ ممکن ہے اس طرف متوجہ ہوں۔ بس حضرت ابراہیم کی سیرت وہ ایسے عام سیرت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے تمام انسانوں کے لیے سیرت ہے۔ اور اب کے جو اس بارے میں تھوڑے سے توجہ رکھتے ہیں، انٹرنیشنل مسائل اور انٹرنیشنل جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو عالمی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو یہ بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ابھی انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک دین قائم کیا جائے۔ یہ جو مختلف ادیان ہیں، اسلام ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، ہندویت ہے، دوسرے برہمن ہے، دوسرے وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا ان کو کوشش کی جا رہی ہے ان بعض عرب ممالک میں کہ ان سب کو کیا کیا جائے، ایک اور دین ابراہیمی کے نام سے دین قائم کیا جائے، دین ابراہیمی کے نام سے ایک دین بنایا جائے اور اس میں اکٹھا کیا جائے۔ ایک کوششیں کر رہے ہیں، البتہ اس میں یقیناً جو انٹرنیشنل وہ ہیں پیرامیٹرز ہیں یا اس میں وہ سلسلے ہیں وہ بھی دخیل ہیں، اس میں اسرائیل کو تھوڑی سی اس علاقے میں جگہ بنانے کے لیے، اس کا بھی پاؤں ادھر دھرنے کی جگہ بنانے کے لیے بھی کوششوں میں یہ عنصر بھی شامل ہے کہ دین ابراہیمی کی قائم کیا جائے اور اسلام کا جو علیحدہ تشخص ہے یا دوسرے ادیان کا اس کو تھوڑا کم یا ختم کیا جائے اور ابراہیم کے نام سے ایک اور دین۔ اور اس بارے میں بہت ساری کانفرنسز انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں اور اس خصوصاً اس میں یہ عرب امارات میں یہ اس کا سینٹر ہے اور وہ اس بارے میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں اور وہ اپنے ملک کو اس قسم کے اس کے لیے مرکز بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں بلکہ سارے دین، سارے انسانوں کا دین ایک ہے۔ اور اس میں ان قسم کی یہ جو آیات قرآن میں موجود ہیں اس سے بھی تھوڑا سا وہ اشارات اپنے اس کی مدد کے لیے لیتے ہیں اور اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ متوجہ ہیں نہیں ہیں لوگ، بہت سارے لوگ متوجہ نہیں ہیں، اپنی زندگی کے مشغلے اتنے ہیں کہ کون ان چیزوں کے بارے میں سوچے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کی بات چلی ہے، دیا ہے ایک غلام یعنی ایک بیٹا دیا ہے حضرت ابراہیم کو خدا کریم نے، اور آپ بیٹے کے ساتھ تعامل دیکھیں حضرت ابراہیم کا۔ یہ بات آپ جان لیں کہ وہ نبی ہیں اور نبی کو بھی جو خواب آتے ہیں وہ حکم اور حقیقت کا عنوان رکھتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي، اب یہ حضرت کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے کہ حضرت کے ساتھ آتا ہے، جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، زندگی کے امور میں حضرت کا معاون ہے، زندگی کے کاموں میں حضرت کے ساتھ
چلتا پھرتا آتا جاتا ہے اور کوششیں اپنی کرتا ہے، اتنا ہو گیا ہے، یعنی 10 سے 12 سال کا جوان، پرانے زمانے میں 10 سے 12 سال کا جوان ٹھیک ٹھاک ایک قدرت والا اور صحیح کام کرنے والا جوان شمار ہوتا تھا، تو اتنا تقریباً ہو گیا ہے، لیکن ابھی یقیناً بلوغ کے مرحلے پر نہیں پہنچا ہے، اس سے کمتر ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم ایک دن اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، اس کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں۔ رأی تو نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے، ارا یعنی یہ خواب حضرت کو کئی بار آ چکا، بار بار آتا تھا، ممکن ہے کہ 1 2 4 سال جتنے بھی آئے، کئی دنوں سے حضرت یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ کیا انی اذبحک، کہ میں میرے بیٹے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب نبی کا خواب ہے، نبی کا خواب حکم الہی ہے، یہ جو بار بار ان کو دکھایا جا رہا ہے تو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے۔ تو یہاں جو ہمارا مد نظر ہے وہ یہ جملہ ہے، تو حضرت ابراہیم بیٹے کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آؤ بیٹا چلیں، اب جو حکم خدا ہے تو چلیں، محمد محمد صلی اللہ صلی علی محمد، یا یہ ہے کہ اس کو پکڑ کر لے جائیں کہ بھائی ذبح کرنے کا حکم ہے اور دوسری بات ختم۔ معاملت کیسے کر رہے ہیں حضرت ابراہیم؟ حکم الہی ہے، ان کو پتہ ہے حکم الہی ہے، پھر بھی ایک جوان کی قدردانی کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کی بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں فانظر ماذا تری، ذرا سوچو، ذرا بتاؤ تیری کیا نظر ہے، تم کیسے سوچتے ہو؟ یہ اس طرح تعامل ایک جوان کے ساتھ، اپنے جوان بیٹے کے ساتھ، اس کی بہت قدردانی ہے، اس کا احترام بن جاتا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ حکم الہی ہے کہ ذبح کیا جائے تمہیں، اور میں کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، اور یہ مجھے حکم ہے۔ حضرت اسماعیل کی اپنی اس لیاقت کی وجہ سے، اور جو کہ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا غلام کا دیا ہوا بیٹا تھا، اور خصوصی طور پر دیا ہوا بیٹا تھا، تو اس میں بھی اتنی صلاحیت تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کالا جواب میں وہ کہتا ہے کہ یا ابتے، اے میرے پیارے پاپا، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ جو میں سوچوں یا جو آپ سوچیں، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، میری سوچ بھی نہیں ہے، یہاں وہ چلنا ہے جو آپ کو حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تعامل جوانان کس انداز میں کرنا ہے ہم نے؟ بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اتنا بڑی بات ہے، یہاں تو پوچھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، حکم خدا ہے اور کرنا ہے، کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی درمیان میں یہ سٹیپ، اور یہ سٹیپ ایسے نہیں کہ حضرت ابراہیم کا اب ہمیں وہ کہہ دیا گیا، خدا کریم خود اس چیز کو نقل کر رہا ہے، اور یہ نقل کرنا اس بات کو، اس سارے سلسلے کو اس طرح ایک ایک جملہ خدا کریم کی طرف سے قرآن میں بیان کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اپریشیٹڈ ہے، قدردانی کیا گیا، یہ تعامل بھی خدا کریم نے اس کو اچھا جانا ہے، سبحان اللہ۔ اس چیز کو خدا کریم نے منظور کیا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ایک جوان کو آپ اس پر ٹھونس نہیں سکتے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے ٹھونسنا، آپ کہتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہے، اگر ہم زور نہ لگائیں، اگر مارنا پڑے، اگر جابر نہ کریں تو مانتے نہیں ہیں، تو اس میں کون فیل ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اقناع نہیں کر سکتے ہیں، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو توجیہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو اپنے، اور توجیہ کیوں نہیں بندہ کر سکتا ہے؟
اس کے بھی بس مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے سے کردار ہی نہیں موجود ہے، اتنا زور نہیں موجود ہے انسان کی شخصیت میں کہ بات کرے تو اگلا اس کو سننے پر تیار ہو۔ جب انسان کے اپنے کردار میں، اپنے سلسلوں میں، زندگی کے اپنے سلسلوں میں ہزار نقص ہو تو وہ بندہ کیسے دوسرے بندے کو قانع کر سکتا ہے کہ وہ اچھا کرے، جبکہ یہ اچھا خود نہیں کرتا ہے۔ وہ مثلا پڑھے جبکہ یہ خود نہیں، اتنا علم کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، علم کے لیے ٹائم نہیں دیتا، صرف کہنا ہوتا ہے کہ پڑھیں۔ باقی یہ ہے کہ علم کے لیے، تعلیم کے لیے جتنے سلسلے ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تربیت کا کام ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بندہ آج کہے اور کل سے۔ تہذیب بڑی مشکل چیز ہے، تہذیب کو حاصل کرنے کے لیے یہ سال ہا سال لگ جاتے ہیں، کسی ایک دن دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے کہ بندہ ایک دن کہے اور دوسرے دن مہذب ہو جائے، نہیں، خود اپنی تہذیب حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو ان کو بھی قائل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، دوسری مثال اگر پھر کبھی انشاءاللہ ملی تو آج کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔